کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں، اور ایک بار پھر اللہ کی رحمت سے ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ سلسلہ خاص آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے سوالات کے لیے، آپ کے خواب کی تعبیر کو بیان کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے، اور آپ ہمیں اس پروگرام کے اندر کال بھی کرتے ہیں اور میسیجز بھی کرتے ہیں، اور آپ کی کالز اور میسیجز کو ہم شامل سلسلہ بھی کرتے ہیں۔ تو آپ ہمیں کالز بھی کرتے رہیے گا، میسیج بھی کرتے رہیے گا۔ انشاءاللہ اس سلسلے کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی تمام ہی کالز کو سلسلے کا حصہ بنائیں، تو آپ نے کالز کرنا نہ بھولنا ہے، اور میسیجز ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے کمنٹ سیکشن میں جا کر آپ ہمیں میسیج بھی کر سکتے ہیں، مگر کالز کریں گے تو آپ کی کالز کو بھی چلایا جائے گا۔ میسیج کافی تعداد میں ہو جاتے ہیں تو کبھی رہ بھی جاتے ہیں، تو کالز کیجئے، انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کے خواب کو سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ انشاءاللہ پروگرام کی طرف بڑھیں گے، مگر اس سے پہلے انشاءاللہ ہم ایک فضیلت بھی سنتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت صاحب جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، تو انسان کو چاہیے کہ کوئی بھی کام کرے، کوئی بھی اچھا کام کرے تو اس سے پہلے اچھی نیتیں زیادہ کر لے، کیونکہ مستحب کام بھی اگر کر رہا ہے اور اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی تو ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ پروگرام کا آغاز ہے تو انشاءاللہ الکریم ہم سلسلے کا آغاز کے اندر ہی کچھ نیتیں بھی کریں گے کہ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے اور ثواب آخرت کے لیے انشاءاللہ الکریم اول تا آخر سلسلے میں شریک رہیں گے، اور آپ بھی شرکت کی نیت کیجئے۔ اور نیت جو ہے وہ انسان کی ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کی نیکیوں میں بہت اضافہ کر دیتا ہے۔ کیسے؟ کہ اگر ہم روزانہ کی روٹین کو چیک کریں، صبح سے شام تک کے معاملات کو چیک کریں، اور ہم یہ چیک کریں کہ کتنے اچھے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ نیت کر لینے سے ثواب بڑھ جاتا ہے، ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ نیت کر رہے ہیں یا نہیں؟ آپ فجر کے لیے اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، آپ نے وضو کیا، وضو سے پہلے آپ نے کیا نیت کی، ٹھیک ہے، پھر آپ گھر سے باہر نکلے، مسجد جانے کے لیے نکلے تو آپ نے کیا نیت کی، فجر کی نماز ادا کی، اس کے بعد اب واپس آئے تو آپ نے کیا نیت کی، آپ نے ناشتہ کرنا ہے، کچھ کھانا ہے، کچھ پینا ہے، تو اب آپ نے کیا نیت کی؟ کیا آپ نے یہ نیت کی کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور عبادت پہ قوت حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ جو کھاؤں گا، اور کوشش یہی کروں گا کہ یہی نیت ہو اور اسی کے ساتھ کھاؤں، تو ثواب بھی ملے گا۔ عبادت پہ قوت کی نیت سے کھا رہے ہیں، ثواب بھی ملے گا۔ یعنی نیت ایک ایسا عمل ہے جو بندے کے ہر عمل کے ساتھ نیکیوں کو ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ تو آپ بھی کوشش کیجئے کہ ہر عمل سے پہلے نیت کو اپنی زندگی کا معمول بنائیے، اچھی نیتیں کریں، انشاءاللہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا عمل خیر کا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ آئیے بڑھیں گے سوالات کی جانب، مگر اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صاحب جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کی 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یعنی کیا پیاری فضیلت ہے۔ درود پاک زندگی کا ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو بہت سارے معاملات کے اندر ہماری زندگیوں کو آسان کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب درود پاک کی کثرت ہوتی ہے تو غم بھول جاتے ہیں، جب درود پاک کی کثرت ہوتی ہے تو شفاعت کا ذریعہ بنتا ہے، درود پاک کی کثرت ہوتی ہے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، درود پاک کی کثرت ہوتی ہے تو جناب جب درود پاک کی کثرت ہونا شروع ہو جاتی ہے تو جناب بہت سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، درجات کی بلندی ہو جاتی ہے۔ اب کتنے زندگی کے اندر ایسے گناہ ہوتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، مگر ایسے درود پاک بھی ہیں کہ جس کو پڑھنے سے کئی سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ اگر اس کو میں اور آپ اپنی زندگی میں اپنا لیں تو امید ہے کہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے. تو درود پاک کی کثرت کیجئے, اور ایسی کثرت کیجئے کہ آپ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ساتھ میں عشق میں اضافہ بھی ہوتا ہے, بندے کی عشق میں اضافہ ہوتا ہے. اور جب عشق میں اضافہ ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ یاد جس کی آتی ہے نا تو پھر یاد جس کی ہوتی ہے تو ورد بھی اسی کا ہی ہوتا ہے, زبان پر نام بھی اسی کا ہی ہوتا ہے. تو آپ یاد کس کی کر رہے ہیں, یہ سوال ہے کہ آپ کے دل کے اندر کون ہے. اگر آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے تو ظاہر سی بات ہے جب محبت حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہوگی تو عشق بڑھتا جائے گا. ایک اور چیز ہے جو دونوں عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عشق کو بڑھا دیتی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا رہے. آپ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. اور کیسے کریں؟ آغاز سے سٹارٹ کریں کہ آپ کی پیدائش کب ہوئی, آپ کی بچپن کے معاملات کیا ہیں, آپ کی جوانی کے معاملات کیا ہیں, پھر آپ کی پوری زندگی کو پڑھیں. اور پھر یہ نہیں, حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو پڑھے کہ آپ کی سر سے پاؤں تک آپ کے ایک ایک اعضاء کی خوبصورتی کیا تھی, آپ کی دندان مبارک کیسے تھے, آپ کے ہونٹ مبارک کیسے تھے, آپ کی گردن مبارک کیسی تھی, آپ کے ہاتھ مبارک کیسے تھے. یعنی ان تمام چیزوں کو پڑھے. جب انسان پڑھتا ہے تو عشق میں مزید اضافہ ہوتا جاتا ہے, اور عشق کا اضافہ کرنا ہے تو سیرت کا مطالعہ بھی کرنا ہے, درود پاک کی کثرت بھی کرنی ہے. آج میں چاہوں گا کہ ایک موضوع پر گفتگو کی جائے, اور وہ موضوع کیا ہے, آئیے چلتے ہیں اس کی طرف. میری مراد آج ایک جسم کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جس میں ہڈی تو نہیں ہوتی جناب, مگر ہڈیاں توڑوا دینے پر قادر ہوتی ہے. میری مراد کیا ہے یہاں پر؟ میری مراد زبان ہے. اور زبان جسم کا ایک ایسا حصہ ہے جس میں ہڈی نہیں ہوتی مگر ہڈیاں توڑوا دیتی ہے. یہی زبان ہے کہ جو انسان کی عزت میں اضافہ کر دیتی ہے, اور یہی زبان ہے جس سے انسان ذلیل و رسوا بھی ہو جاتا ہے. یہی زبان ہے کہ جس سے انسان کسی کے دل میں اتر جاتا ہے, اور یہی زبان ہے کہ انسان کسی کے دل سے اتر جاتا ہے. اسی زبان کی وجہ سے محبت بڑھ جاتی ہے, اور اسی زبان کی وجہ سے نفرتیں بڑھ جاتی ہیں. اس پروگرام کو ہمارے ساتھ کنٹینیو کریں گے مولانا اسد مدنی صاحب, اور ہر سلسلے میں یہ موجود ہوتے ہیں. حضور کو ویلکم کہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین. تو بات چل رہی تھی زبان سے متعلق کہ زبان ہی ہے کہ جو انسان کی عزت میں بھی اضافہ کر دیتی ہے اور اس کو ذلیل و رسوا بھی کر دیتی ہے. اور یہی زبان ہے کہ جو انسان کی کسی کے دل میں اترنے کا باعث بنتی ہے, اور یہی زبان ہے کہ کسی کے دل سے اترنے کا باعث بنتی ہے. تو بہت خطرناک بھی ہے اور بہت اچھی بھی ہے. اسی زبان کے متعلق حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, آپ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء اسی زبان کے سامنے جھکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو آج کے دن ہمارے معاملے میں اللہ پاک سے ڈرتے رہنا. اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے, اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی اچھی بھی ہو سکتی ہے اور کتنی بری بھی ہو سکتی ہے. اس کا استعمال جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان اس کا استعمال کیسے کر رہا ہے. زبان سے متعلق کئی گفتگو کی جا سکتی ہیں, مگر آج صرف اور صرف خاص میں ایک ہی ٹاپک پر بات کروں گا کہ میری اور آپ کی زبان خیر خواہی والی ہے, بھلائی والی ہے, بھلائی بانٹنے والی ہے, یا شر بانٹنے والی ہے. سوال یہ ہے. اس پروگرام کے اسٹارٹ میں مولانا اسد مدنی صاحب سے انشاءاللہ ہم یہی پوچھیں گے کہ حضور کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. حضور میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے گا. زبان پہ تو کافی کلام ہو سکتا ہے, مگر زبان پہ اگر دیکھا جائے تو انسان کی زبان اس کے ساتھ ہوتی ہے, اور کافی لوگ اس سے یا تو ڈر رہے ہوتے ہیں یا اس سے خوش ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی زبان یا تو شر پھیلانے والی ہوتی ہے یا خیر اور بھلائی والی ہوتی ہے. کیا فرمائیں گے؟ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بھلائی کرتے ہیں, ہر چیز میں بھلائی کی بات ہوتی ہے, اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ہر چیز کے اندر بس برائی برائی برائی, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. کیا فرمائیں گے حضور؟
جی بیلنس ہونا چاہیے، کہاں پر کیا کلام کرنا ہے اور کتنا کلام کرنا ہے، یہ ایک سیکھنے کی بات ہے اور ہمیں سمجھنا چاہیے۔ مجھے کیسے معلوم ہو کہ میری جو زبان ہے اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، وہ ایزی محسوس کرتے ہیں صحیح، یا وہ مجھ سے دور بھاگتے ہیں، تو اپنے لیے فیصلہ کرنا دشوار ہوتا ہے۔ میں یہ غور کروں کہ میرے بارے میں دوسرے لوگوں کی کیا رائے ہے۔ صحیح، کئی لوگ ہوتے ہیں کہ بڑے منصب پر پہنچ جاتے ہیں، شہرت بھی مل جاتی ہے، بڑا نام بھی ہو جاتا ہے، بالکل دولت مند بھی ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن اپنے اس زبان کے صحیح استعمال نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کبھی بھی میرے بارے میں اگر کوئی فیڈ بیک دیتا ہے تو مجھے اسے غور کرنا چاہیے۔ ہاں، بعض لوگ مبالغہ آرائی بھی کرتے ہیں، غلط فیڈ بیک بھی دیتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بالکل مجھے اپنے بارے میں اپنے ساتھ جو کام کرنے والے ہیں، جن کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، ان کا فیڈ بیک جو ہے وہ زیادہ اہم ہوگا۔ بالکل ایسے ہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ ہمیشہ اچھی بات کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ ہمیشہ بری بات کرتے ہیں، تو اچھی بات کرنے والے تو کم ہوں گے، اللہ کرے ان میں اضافہ ہو، آمین آمین۔ اور البتہ نیگیٹو بات کرنے والے تو بے شمار ملتے ہیں یا زیادہ ملتے ہیں، یوں کہیے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھیں تو محاورہ ہے کہ یار جب بھی آتا ہے مردے کی خبر لاتا ہے، یعنی اس کے پاس کوئی خیر کی بات ہی نہیں ہوتی۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دماغ میں ہر وقت جنگ چل رہی ہوتی ہے کہ بس آج جنگ لگی تو کل لگی تو دنیا تباہ ہونے والی ہے، تو یہ آخری سال ہے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، تو میں پہاڑوں میں چلا جاؤں، تو میں جو ہے وہ یوں کر لوں، تو میں وہ کر لوں۔ میں نہیں کہتا کہ دنیا کے حالات بہت آئیڈیل ہیں، ظاہر ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے علم میں ہے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جتنا ہے اتنا ہی بیان ہونا اور بیان کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ مبالغہ آرائی کر رہے ہیں، تو ایسے جو نیگیٹو ہے، اچھا اسی طرح بے ملک میں کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا، میرے ساتھ تو کبھی بہتری کا معاملہ ہی نہیں ہوا، ہمارا شہر تو دنیا کا سب سے بدترین شہر ہے، جس محلے میں رہتا ہوں اس سے گندا محلہ ہی نہیں ہے، میرے ساتھ جو کام کرنے والے ان سے زیادہ بیکار دنیا میں لوگ نہیں ہیں۔ تو یہ جو مینٹیلٹی ہے نا، تو یہ بڑی نیگیٹو ہے، اور وہ خود بھی تباہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی نیگیٹو کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو ہمیں محفوظ رکھنا چاہیے۔ تجزیہ نگاری، انالیٹیکل تھنکنگ، کریٹیکل تھنکنگ بہت اچھی بات ہے، آپ کریں، لیکن انالیٹیکل تھنکنگ کا مطلب جو ہے نا وہ حقائق کو جیسا ہے ویسا بیان کر کے اپنے مطلوبہ نتیجے تک پہنچنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہمیشہ نیگیٹو، جب آپ بہت زیادہ نیگیٹو ہوتے ہیں تو لوگوں کی آپ کے بارے میں رائے بھی نیگیٹو ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ تو اللہ پاک ہمیں زبان کا صحیح استعمال کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ جی بالکل، اس موضوع پر تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے کافی کچھ گفتگو کی جائے، مگر وقت اجازت نہیں دیتا، اور یہ سلسلہ بھی خوابوں کی تعبیریں ہیں۔ آپ ہمیں کالز بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ شامل سلسلہ آپ کی کالز کو کیا جائے گا۔ جی کالز بھی ہمارے پاس ریڈی ہیں، جی کال دیجئے گا۔ میرے والد صاحب فوت ہو گئے نا، تو والدہ نے جو ہے روز خواب میں آتے ہیں ان کو، تو آج رات جو خواب دیکھا ہے وہ بند ہے میرا، اس کو پکڑ کے کمرے سے باہر نکال رہے ہیں وہ۔ جی ان کے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، والدہ روزانہ ان کو خواب میں دیکھتی ہیں، اور آج جو خواب دیکھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کمرے سے ان کو باہر نکال رہے ہیں۔ اس کی کوئی خاص تعبیر ہے؟ نہیں، کوئی خاص تعبیر نہیں، اور ایسا خواب دیکھنے سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ایسے پریشان نہ ہوں، کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے، کوئی خیال ہو سکتا ہے پرانا ذہن کے اندر۔ اب اس بنیاد پر کسی فوت شدہ کے بارے میں کوئی گمان قائم کرنا یا اپنے بارے میں کوئی نیگیٹو سوچ قائم کر لینا، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں فوت شدہ کے لیے دعا کرتے رہیں۔ والد صاحب ہیں جن کا انتقال ہوا ہے تو ان کے لیے دعا کریں، ایصال ثواب کریں، اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے۔ ہر مسلمان کے لیے دعا کریں، لیکن اولاد پر یہ حق ہے ماں باپ کا کہ ان کے لیے دعا کی جائے، تو جتنا دعا کریں گے انشاءاللہ اتنا بہتر ہو۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ جی ایک اور کال دیجئے گا۔ قیامت کا منظر 2 دفعہ دے چکوں خواب میں۔ ہم نے قیامت کا منظر دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ دو اعتبار ہوتے ہیں، ایک تو بندے کے لیے تنبیہ ہوتی ہے کہ وہ آخرت کی تیاری کرے، صحیح، اور دوسرا آزمائش اور کسی مشکل میں مبتلا ہونے کی بھی علامت اور دلیل ہو سکتی ہے۔ تو اگر کوئی اہم اور بڑا کام یہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، اور اس کام کو کرنے کے جو تقاضے ہیں اسے ضرور پورا کریں۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ جی ایک اور کال دیجئے گا۔ رات خواب دیکھا ہے میں نے
کہ شاید میں جالیوں سنہری جالیوں کے اندر ہوں، اور اندر سامنے بھی سنہری جالی ہے جس کے اوپر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی تحریر ہے، اور بہت بڑا یعنی کہ گولڈن کلر کا بنا ہوا ہے، اور مجھے کہا جاتا ہے اس کی آپ صفائی کریں، اس کے اوپر خاک ہے۔ اب میں پریشان ہوں کہ اگر اس کو جھاڑوں گا تو یہ مٹی، یہ خاک اڑ کر دوسری جگہ جائے گی، اور گمان یہی ہے کہ وہ سنہری جالیوں کے اندر کا یعنی بارگاہ رسالت مآب کا مقام ہے۔ اب تھوڑی پریشانی بھی ہوئی کہ اس کی کیا تعبیر ہے۔ صحیح، اچھا خواب ہے، مبارک ہے، اور خواب دیکھنے والے کا تعظیم اور ادب کا ذہن معلوم ہوتا ہے۔ بالکل ایسے۔ اب یہ جو خیال ہے کہ گرد اڑے گی تو روزہ انور کے اندر جائے گی، تو یہ ایک پازیٹیو سوچ ہے، اور ادب کا ایک تقاضا بھی یہی ہے کہ یہ سوچ ہونی چاہیے۔ واقعہ یہ کہ سنہری جالیوں کی زیارت کی انہوں نے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف کا جو مقام ہے یا جگہ ہے وہ دیکھی، تو مبارک ہے۔ روزہ انور کو دیکھنا، قبر انور کو دیکھنا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر پانا، یہ باعث برکت ہے، اور ان کی برکتیں ملنے کی علامت ہے۔ دعا بھی کریں اور اللہ پاک سے عرض بھی کریں کہ آپ کو حقیقت میں وہاں کی حاضری نصیب ہو۔ تو اچھا خواب ہے، پازیٹیو۔ آمین یا رب العالمین۔ حاضری کی تمنا تو سب کو ہی ہے، تو دعا بھی کریں، درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ جلد حاضری نصیب ہوگی۔ میسیجز کے ذریعے بھی ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں۔ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بہت رو رو کر تڑپ تڑپ کر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکار رہی تھی، عرض کر رہی تھی بار بار یا حبیبی یا رسول اللہ، اور پریشان تھی، اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس خواب کی، اس کی تعبیر بتا دی جائے۔ خواب تو خواب ہے، اور جو خوش عقیدہ مسلمان ہوتے ہیں وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں فریاد بھی کرتے ہیں، عرض بھی کرتے ہیں، اور یہ شعر پڑھتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، اللہ اللہ، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ تو دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ہمیشہ سے رہا۔ تو جو انسان سوچتا ہے، جو اس کا عقیدہ ہوتا ہے، جو نظریہ ہوتا ہے، وہی خواب کے اندر اس کو نظر آتا ہے۔ ایسے ہی تو مشکل میں سرکار کے بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم استغاثہ کرنا، عرض گزارش کرنا، یہ ایک سعادت مندی کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے جس نے خواب دیکھا ہے وہ کسی پریشانی کا شکار ہو اور دشواری کا شکار ہو، تو خواب بھی اسی طرز کا انہیں دکھائی دیا، تو اچھی فعال لے، انشاءاللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ضرور کرم ہوگا، اور اللہ پاک ان کے لیے آسانی عطا فرمائے گا۔ تو پازیٹیو ہے، محبت رسول کی بھی علامت ہے، اور انشاءاللہ اگر کسی مشکل میں ہیں تو درود پاک کی کثرت کرے، اللہ پاک آسانی فرمائے گا۔ اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ کرے۔ ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، محسن رضا تاری، یہ کہہ رہے ہیں خواب میں کسی کی وفات دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ مختلف اس کے اسباب ہو سکتے ہیں، صحیح، ضروری نہیں کہ اس کا انتقال ہی کا وقت قریب ہو، اور نہ ہی اس پر اعتبار کر کے پریشان ہونا چاہیے۔ موت جو ہے وہ کئی اعتبار سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ ایک اس کی تعبیر آزاد ہونے سے بھی کی جاتی ہے، وہ کسی قید سے آزادی ہے، کسی مشکل سے آزادی ہے۔ اسی طرح کسی کی موت کو دیکھنا یہ آخرت کے معاملے میں تنبیہ پر بھی دلیل ہوتی ہے۔ تو خواب دیکھنے والے کو ایک تو یہ چاہیے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لے، غور کرے کہ وہ اس کے جو اعمال ہیں، جو اس کی روزمرہ کے جو روٹین ہے وہ کیسی ہے، اگر کہیں پر کمی بیشی ہو تو اس کو درست کر لے۔ دوسرا، جس کے بارے میں خواب دیکھا ہے تو اس کے لیے دعائے درازی عمر بالخیر کرے، اگر وہ کسی بیماری میں ہے تو اس بیماری سے شفا کے لیے دعا کرے، تو انشاءاللہ جس کے لیے خواب دیکھا ہے اس کے لیے بھی یہ نتیجتاً بہتر ثابت ہوگا۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خواب دیکھتے ہیں کہ آپ ایک سونے کے ممبر پر بیٹھے ہیں، میں آپ کو 1-2 مرتبہ بولتا ہوں کہ نیچے اتریں، آپ نہیں اترتے، جب میں یہ بولتا ہوں کہ یہ حضور کا ممبر ہے پھر آپ اتر جاتے ہیں، یہ آپ ہیں کون؟ اس کا ذکر نہیں کیا انہوں نے۔ ہاں جی، آپ کو میسیج کیا ہے ویسے، اللہ بہرحال مبہم ہے، اور یہی اس کے اندر مبہم ہے کہ آپ سے مراد کون ہے، تو اللہ عالم اب کون ہو ذکر سکتا کریں ہے؟ گے۔
تو بہرحال اس کی وضاحت کر دیں بھائی، پھر انشاءاللہ کچھ عرض کیا جا سکے گا. صحیح صحیح صحیح، چلیں ٹھیک ہو گیا جی. کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں جی، کال دیجیے گا. بیوی کو خواب آیا ہے کہ میری بچی جو ہے وہ اس کے سامنے جو ہے نا وہ گہرے پانی میں ڈوب رہی ہے اور وہ اونچی اونچی آواز میں پکار رہی ہے کوئی بچی کو بچایا بچایا. یہ 2 دفعہ خواب آیا. جی، پانی میں ڈوبنا، اس کی کوئی خاص تعبیر ہے؟ بچی اگر چھوٹی ہے، جس طرح 2-4 سال کے بچے ہوتے ہیں، تو ان کی حفاظت کا اقدام کرنا چاہیے. صحیح. بعض اوقات گھروں میں ٹینک ہوتے ہیں، پانی کو جمع کرنے کا نظام ہوتا ہے، شہروں میں عموماً ہوتا ہے، دیہاتوں میں اس طرح تو نہیں ہوتا، لیکن بہرحال وہاں بھی پانی کے ذخیرے تو ہوتے ہیں. تو بعض اوقات ایسا خواب تنبیہ کے طور پہ دکھایا جاتا ہے اور ہمیں ٹیک کیئر کرنی چاہیے. چھوٹے بچے جہاں پر ہوں، جس گھر میں ہوں، تو حفاظت کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ ایسے حادثات بھی ہوتے ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے، بڑی بچی ہے، مطلب بظاہر یوں ڈوبنے کا کوئی اندیا نہیں ہے، تو پھر یہ جس کے بارے میں دیکھا ہے اس کا آزمائش میں مبتلا ہونے کی علامت ہے. پانی میں ڈوبنا مراد کے پورا نہ ہونے، خواہش کے پورا نہ ہونے کی یہ علامت اور دلیل ہوتی ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں ان کے لیے. اگر کوئی اہم کام کرنا چاہتے ہیں تو صلاۃ الحاجات ادا کریں اور کچھ صدقہ دیں اور پھر وہ کام شروع کریں. تو انشاءاللہ عز و جل اس سے جو ہے وہ بہتری کا سامان ہوگا اور ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ رہیں گے. جب بھی کوئی اہم اور بڑا کام کرنا چاہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا ضرور کریں اور صلاۃ الحاجات پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے، اور اس کام کے تقاضوں کو اچھے انداز پر پورا کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ناکامی نہیں ہوگی. صحیح جی. مدنی چینل کے ناظرین، کالز بھی کرتے رہیں، آپ کی کالز کو شامل سلسلہ ہم کرتے رہیں گے. کالز آپ کی سلسلہ ہی خاص آپ کی کالز کے لیے رکھا جاتا ہے، تو کالز بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ شامل سلسلہ کی جائیں گی. کچھ میسیجز کے ذریعے بھی سوالات ہیں، اس کو بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ خواب میں خود کو مرا ہوا دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے، اور قبرستان دیکھنا، اس کی کیا تعبیر؟ موت پر تنبیہ ہے اور فکر آخرت کرنی چاہیے. صحیح. اللہ پاک کی طرف سے موت کی یاد دہانی ہے، تو جن فرائض اور واجبات پر عمل نہیں کر پا رہے انہیں بجا لائیں، اور اگر کسی ناجائز میں مبتلا ہیں تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہے. بالکل. الحمدللہ اس دینی ماحول میں ہمیں نیک بننا آسان ہو جاتا ہے. عاشقان رسول کی صحبت ملتی ہے، فکر آخرت دی جاتی ہے. بارہا ایسا دیکھا گیا کہ کوئی ایسا شخص آیا کہ جو بے نمازی تھا، کسی اور گناہ میں مبتلا تھا، اچھے ماحول کے اندر وہ شامل ہوا اور اس نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا. اور دینی ماحول میں جو ہم وقت گزار سکتے ہیں، مختلف ذرائع ہیں، ان میں سے ایک بہترین ہفتہ وار سنتوں برا اجتماع ہے. الحمدللہ ہر جمعرات کو ہوتا ہے، اور یہ ماہ اپریل ہم بالخصوص اسی اجتماع کے تعلق سے بھی منا رہے ہیں. تو آپ سے بھی درخواست ہے، اگر آپ دعوت اسلامی کے جمعرات کے اجتماع میں شرکت کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اوروں کو بھی دعوت دے کر شامل ہوں، اور اگر نہیں کرتے تو ہماری دعوت قبول فرمائیں اور ضرور اپنے علاقے میں ہونے والے اجتماع میں شرکت کریں. پاکستان میں تقریباً ہر شہر کے اندر، یعنی کہ یہ غالباً 600 سے زیادہ مقامات پر ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، چھوٹے بڑے شہر ملا کر. اسی طرح دنیا بھر میں پھر یہ تعداد ہزاروں میں ہو جائے گی. تو معلومات کرنا کوئی اتنا دشوار نہیں ہے، آج کل تو بڑا ہی آسان ہے. آپ جہاں بھی رہتے ہیں آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اجتماع کہاں ہوتا ہے. علاقوں سے گاڑیاں بھی جاتی ہیں اور بھی سہولیات مہیا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. نہ بھی ہو، جب میری لالچ ہے، مجھے سیکھنا ہے، مجھے سدھرنا ہے، مجھے کچھ کرنا ہے، تو ظاہر میں انتظار تو نہیں کروں گا نا کہ کوئی آئے گا میرا ہاتھ پکڑے گا. مجھے کوشش کرنی ہے، مجھے اس جگہ پر پہنچنا ہے کہ جہاں پر جا کر میں اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہوں. تو تمام اسلامی بھائیوں کو جمعرات کی دعوت، اور جتنی بھی خواتین دیکھ رہی ہیں اسلامی بہنیں ہیں، تو بدھ والے دن ان کا اجتماع ہوتا ہے، علاقوں میں ہوتا ہے، ظاہر انہوں نے مساجد میں تو نہیں آنا، تو پردے کے اہتمام کے ساتھ علاقوں میں کسی گھر میں، کسی مدرسے میں، کسی جامعہ میں، جو بھی وہاں پر سہولت ہو، جو بھی مقام ہو، تو وہاں پر اسلامی بہنوں کے اجتماعات ہوتے ہیں. تو اسلامی بہنیں خواتین کے اجتماع میں شرکت کریں، اور مرد حضرات جو مساجد کے اندر ہوتے ہیں، تو آپ سب شرکت کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کیسا انقلاب برپا ہو گیا. صحیح، جزاک اللہ خیرہ. اجتماع کی دعوت بھی آپ نے ہمیں دے دی ہے، انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ حاضری دوں گا.
باقی ناظرین بھی نیت کریں انشاءاللہ، کیونکہ یہ اجتماع پاک برکتوں والا ہوتا ہے، رحمتوں والا ہوتا ہے۔ کئی ایسے لوگ میں جن سے ملا ہوں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری کئی مرادیں، کئی دعائیں اجتماع اور مدنی قافلے کی برکت سے پوری ہوئی۔ تو کوشش کریں، شرکت کیجئے، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، 3 گھنٹے کا بھی شاید نہیں ہوتا ہوگا، 3 سے 4 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور شرکت کریں گے انشاءاللہ بہت نیکیاں ہاتھ آئیں گی۔ ایک خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے خواب میں مجھے پھول دیا ہے، اس کی کیا تعبیر ہو؟ بہت مبہم ہے، کس نے دیا ہے، کس مقصد کے لیے دیا ہے، اور کس چیز کا پھول ہے، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب باپ اپنے بیٹے کو پھول دے الگ ہوگا، بالکل، دوست اپنے دوست کو دے تو الگ ہوگا، صحیح، انجان کو دے تو الگ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو بہت ساری اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں، جائز صورتیں بھی ہو سکتی ہیں، ناجائز صورتیں بھی ہو سکتی ہیں، تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا پھول دیا، کس کو دیا۔ تو اگر جائز صورت پر دیا اور جو نارمل پھول گفٹ کے طور پر دیے جاتے ہیں تو محبت کی علامت ہے، صحیح، تحفے کی علامت ہے، بکے دیا جاتا ہے، پھول پیش کیا جاتا ہے، پتیاں ڈالی جاتی ہیں، تو پھول کا دینا اظہار محبت کرنا ہے۔ تو جو شخص کسی کو دیتا ہے تو اس کے دل میں اس کے لیے محبت کی ایک علامت ہے۔ تو اتنی سی بات تو اس میں سمجھی جا سکتی ہے۔ باقی ظاہر ہے کہ اس کی جو ڈیٹیل ہوگی تو اس کے مطابق، اب ناجائز صورت ہے تو وہ ظاہر برا ہے، تو اس سے بچنے کا حکم دیا جائے گا اور اس پر عمل نہ کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ صحیح جی۔ اچھا، میں نے اجتماع کے حوالے سے عرض کیا، اجتماع الحمدللہ دعوت اسلامی کا باقاعدہ جو اجتماع ہوتا ہے وہ مغرب سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور صبح اشار چاش تک الحمدللہ چلتا ہے۔ تو اس میں کئی نشستیں ہوتی ہیں، اگر آپ صبح اشار چاش تک، فجر تک آپ نہیں رک سکتے تو آپ لیٹ نائٹ کہ کہتے ہیں نماز عشاء پڑھنے کے بعد جو حلقے لگتے ہیں وہ کمپلیٹ کر کے بھی جا سکتے ہیں۔ بہتر تو یہ کہ آپ مغرب کی نماز میں تشریف لائیں اور آپ پھر اشار چاش پڑھ کر جائیں، انشاءاللہ بہت برکتیں ملیں گی۔ جی، خواب کو شامل کرتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں گندا پانی دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ برا ہے اور کسی بری خبر کی علامت ہے، اللہ، یا کسی آزمائش کی علامت ہے۔ جو یہ خواب دیکھے اسے چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کرے۔ صحیح۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسد بھائی خواب کے اندر گلاب کے پھول رنگ برنگے دیکھے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے، یہ بتا دیجیے۔ بہت اچھا ہے، اچھی خبر سننے کو ملے گی، اور اگر کسی کے یہاں ولادت کا سلسلہ ہے تو بیٹے کی بھی علامت ہوتی ہے، تو پازیٹیو ہے، بہت ہی اچھا اور مبارک یہ خواب ہے۔ اللہ پاک خواب دیکھنے والے کو اس کی اچھی جو تعبیر ہے وہ اس کے لیے ظاہر فرمائے۔ اللہ کریم خیر والا، عافیت والا معاملہ فرمائے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں سورہ 3 کی تلاوت کرنا یہ دیکھا ہے، اس کی کیا خاص تعبیر ہے؟ اچھا، پازیٹیو اس کی تعبیر ہے، اللہ پاک کی نعمت ملنے کی علامت ہے اور برکت ملنے کی دلیل ہے۔ صحیح۔ اگر خواب دیکھنے والے نے کسی بڑے کام کا ارادہ کیا ہے تو اس میں خیر و برکت اور عافیت والا معاملہ ہوگا اور نعمتوں میں کثرت ہوگی۔ صحیح۔ تو اچھا خواب ہے، جب بھی اچھا خواب دیکھیں اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ جی، کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، جی کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد فراز ہے، میں صبح سندھ ضلع سانگڑ سے ہوں۔ میرے کو خواب کی تعبیر بتا دیں۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ بھینس میرے پیچھے لگی ہے، مارنے کے لیے بھاگتے ہوئے آ رہی ہے، میں آگے بھاگ رہا ہوں، بھینس پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ جی، کسی خاتون کی جانب سے آزمائش کی علامت ہے، تو جس نے خواب دیکھا ہے وہ غور کر لے، اپنے فیملی کے معاملات کو مزید بہتر کرے، اور اگر کہیں پر کوئی ایسا معاملہ ہے جو آزمائش کا سبب ہو سکتا ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کریم خیر والا، عافیت والا معاملہ فرمائے۔ جی، کال دیجیے گا۔ میرے گھر والوں کو یہ خواب آ رہا ہے نا کہ قبرستان سے گزرتے ہوئے کسی قبر کے اوپر پاؤں آ جاتا ہے۔ قبرستان سے گزرتے ہیں تو کسی قبر پر پاؤں آ جاتا ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر ہے؟ دیکھیے، خواب پر تو حکم نہیں لگتا، البتہ جاگتے ہوئے مسلمان کی قبر پہ پاؤں رکھنا یہ سخت ناجائز ہے، اور اس کی بڑی وعیدیں روایتوں میں بیان کی گئی ہیں، اور خواب میں بھی دیکھنا اس کو اچھا خواب تو قرار نہیں دیں گے۔ صحیح۔ ہو سکتا ہے خواب دیکھنے والا کسی کے حق تلف کرنے میں مبتلا ہو، تو اشارتاً اسے سمجھایا گیا ہو کہ گویا کہ وہ کسی پر ظلم کر رہا ہے یا کسی کے حق تلفی کرنے میں مبتلا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچائے۔
تو غور کر لے، جس نے خواب دیکھا ہے صحیح. اپنے معاملات کو دیکھ لے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمیں توجہ نہیں ہوتی ہماری، ہمیں فیل نہیں ہوتا، اور ہم کسی ایسے کام میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جو آزمائش کا باعث ہو سکتا ہے. تو اس طور پر اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر کرے. یہ ہر ایک کو کرنا چاہیے، ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے، خاص طور پر جن کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے، جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا زیادہ وقت گزرتا ہے، تو وہاں پر زیادہ غور کرنا ہے. البتہ ویسے بھی جنرلی ہمیں دیکھتے رہنا چاہیے. تو جس نے خواب دیکھا ہے تو اسے بطور خاص اپنے معاملات کو اس پہلو کی نظر سے ضرور دیکھنا چاہیے. صحیح، جزاک اللہ خیرہ. جی ایک اور کال دیجیے گا. میں نے خواب دیکھا جی، میں گوشت کاٹ رہا ہوں بیٹھ کے اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے رکھ رہا ہوں نیچے. اس کی تعبیر بتا دیں. خواب میں گوشت کا کاٹنا، اس کی کوئی خاص تعبیر ہے؟ چھوٹے چھوٹے پیس بنانا، اب کس چیز کا گوشت ہے یہ انہوں نے نہیں بتایا، اس کی کوئی خاص تعبیر ہے؟ اگر حلال جانور کا گوشت ہے اور کھانے کے لیے اس کو کاٹا جا رہا ہے، صحیح. ایسی سچویشن ہے. جا رہا ہے جس نے خواب دیکھا ہے اسے اندازہ ہوتا ہے بالکل کہ وہ کس طور پر گوشت کو کاٹ رہا ہے. صحیح. تو حلال جانور کا گوشت کھانے کے لیے کاٹنا یہ رزق میں برکت کی علامت ہے. صحیح، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. جی میسیجز کے ذریعے بھی ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں، ان کو بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں خطرناک بیماری جیسے کینسر دیکھنا، اس کی کوئی خاص تعبیر ہے؟ اس طرح سے تو کوئی تعبیر نہیں ہے کہ فلاں بیماری ہو تو کیا تعبیر ہوگی. البتہ بیماری کا دیکھنا یقیناً یہ اچھا نہیں ہے، آزمائش کی علامت ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے بندہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے اس سے محفوظ فرما. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ ضروری نہیں کہ اگر کینسر دیکھے تو آپ کو کینسر ہی ہوگا اور آپ اس کو دماغ پر طاری کر لیں اور پریشان ہونا شروع کر دیں. تو بہت مرتبہ شیطان کی طرف سے بھی انسان کو اس طرح کا منظر دکھایا جاتا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانا چاہیے. تو اللہ پاک حفاظت والا معاملہ فرمائے. البتہ دعا ضرور کریں، اللہ کی راہ میں صدقہ ضرور دیں. صحیح. یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں دیکھا ہے کہ نل کھولنے پر خون کا نکلنا، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ برا ہے اور گھر میں آزمائش کی علامت ہو سکتی ہے. تو ایک تو خود اپنی حفاظت کے لیے جو وظائف وغیرہ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. صحیح. اور گھر کی حفاظت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، بچوں کی حفاظت کے لیے اگر آپ امیر اہل سنت سے مرید ہیں جنہوں نے خواب دیکھا ہے تو شجرہ قادریہ طاریہ میں جو وظائف دیے گئے ہیں وہ اس کی اجازت ہے ہر مرید کو بھی اور طالب کو بھی. اور اگر آپ کسی اور پیر صاحب سے مرید ہیں تو ان کی طرف سے جو وظائف ملے ہیں تو وہ آپ کر لیجئے. اور اگر کہیں بھی مرید نہیں ہیں تو مرید ہو جائیں، امیر اہل سنت سے بیعت ہو جائیں. بالکل انشاءاللہ اس کی برکتیں ملے گی. دوسرا، احادیث میں جو اوراد وغیرہ وارد ہوتے ہیں تو وہ کوئی بھی مسلمان اس کا وظیفہ کر سکتا ہے. صحیح. اور بطور خاص حفاظت کے لیے معوذتین جو قرآن مجید کی آخری جو 2 سورتیں ہیں بالکل ان کا بڑا زبردست جو ہے وہ ترغیب موجود ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے. تو دونوں آخری صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونک مار لیں اور پورے جسم پر پھیر لیں، رات کو یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ اس سے حفاظت رہے گی. تو خون کا دیکھنا اچھا نہیں ہے تو یہ اقدام کر لیں. اور وظائف ہوتے ہیں صبح و شام پڑھنے کے ہوتے ہیں، انہیں بندہ اختیار کرے، اس نیت سے صدقہ کر دے کہ اللہ اگر اس خواب کا کوئی برا نتیجہ ہو تو مجھے اس سے محفوظ فرما. تو صدقہ جو ہے وہ بلا کو ٹال دیتا ہے. تو برا خواب دیکھنا یہ بھی ایک مصیبت ہے، آزمائش ہے. تو اگر اس نیت سے صدقہ کریں گے تو اللہ پاک اس کے برے نتیجے سے محفوظ فرمائے گا. بالکل، جزاک اللہ خیرہ. خواب میں کبوتر کا پکڑنا دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ کوئی خاص تعبیر ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ دیکھنے والا کون ہے، اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل کی ضرورت ہے، تو وہ اگر ہوگی تو پھر عرض کیا جا سکے. صحیح. اچھا، بعض اوقات نا لوگ یہ اکثر خواب پوچھ رہے ہوتے ہیں، اب وہ اتنی بات لکھ دیتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اوپر بتایا کہ بیماری میں کینسر، اب بیماری تو ہے، کبوتر ہے جس طرح، یا کوئی سانپ ہے، اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں کہ اس کو دیکھا ہے اور پھر آگے لکھ دیتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. تو ہر چیز کی الگ الگ تعبیر ہوتی ہے کیا؟ اس کے پرندے کے رنگ کے اعتبار سے بھی تعبیر ہوتی ہے یا صرف مطلقاً ایک تعبیر بتا دی جاتی ہے؟ الگ الگ ہوتی ہے. صحیح. اور سچویشن کے مطابق جدا بھی ہوتی ہے. صحیح. مختلف پرندوں کی مختلف ہوتی ہے، مختلف جانوروں کی مختلف ہوتی ہے. صحیح. پھر ایک جانور کو مختلف کیفیت اور حالت میں دیکھنا وہ مختلف ہوتا ہے.
اسی طرح خواب دیکھنے والے کے مختلف ہونے سے بھی تعبیر جو ہے وہ جدا ہو جاتی ہے. تو یہ ساری تینوں چاروں چیزیں ہوتی ہیں. تو عموماً لوگ مختصر لکھتے ہیں, تھوڑا ڈیٹیل لکھ دینی چاہیے, اپنے بارے میں لکھ دینا چاہیے کہ آپ کیا کرتے ہیں, شادی شدہ ہیں نہیں ہیں, معاملات کیسے ہیں, گھر میں ماحول کیسا ہے, طبیعت کیسی ہے, اور ان دنوں کیا ذہنی رجحان تھا, کوئی آزمائش تھی, آسانی تھی, کوئی بڑا کام کرنے جا رہے تھے, کوئی ایسا چیلنجنگ ٹارگٹ تھا, نوکری سے فارغ کیے گئے تھے, کاروبار میں نقصان تھا یا بڑا منافع ہو رہا تھا, ترقیاں ہو رہی تھی, کیا, یعنی اپنے بارے میں اور جو خواب دیکھا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل جو ہے وہ ضرور شیئر کرنی چاہیے. اصل میں ہوتا یہ ہے نا کہ خواب چل رہا تھا, ایک نارمل خواب چل رہا تھا, اس کے ساتھ دوسرا کنیکٹ ہو گیا, آنکھ کھلی, آنکھ جیسی لگی تو تیسرا کنیکٹ ہو گیا. اب وہ خواب پوری چین بن چکی ہوتی ہے ایک. وہ بیچارے بولتے ہیں اتنا کیا بیان کیا جائے, صرف یہی پوچھ لیا جائے کہ خواب میں یہ چیز دیکھی ہے, اس کی کیا تعبیر ہوگی. تو کیا اس سے پورے خواب کی تعبیر کا معلوم علم ہو جائے گا؟ دیکھیے, اگر مبہم پوچھا جائے گا تو اس کا جواب بھی مختصر ہوگا, بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے, اور اگر ڈیٹیل میں ہوگا تو اس کا جواب بھی ڈیٹیل میں دیا جا سکتا. بالکل ایسے ہی. اب صرف اتنا پوچھنا کہ شیر کو خواب میں دیکھنا ایسے ہی 10 طرح سے ہے, لیکن اس کی جو بنیادی تعبیر ہے وہ کسی طاقتور جنگجو شیر سے کی جاتی ہے, شخص سے کی جاتی ہے. صحیح. تو وہ تو ایک مختصر اس کی تعبیر ہوگی, لیکن اس کے ساتھ خواب دیکھنے والے کا کیا انٹریکشن ہوا, کس صورت میں دیکھا, کیسے دیکھا, تو وہ ڈیٹیل ہوگی تو پھر اس کے مطابق عرض کیا جائے گا. لیکن یہاں پر جب ہم ڈیٹیل کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ بات خیال میں رکھنی چاہیے, رہنی چاہیے کہ ڈیٹیل کا مطلب یہ نہیں کہ خود اندازے لگا کر کھینچ تان کے خواب کو لمبا بیان کر دیا جائے. تو جو سچی بات ہے, جتنا دیکھا ہے, جو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے, تو اب وہی بیان کریں. اپنی طرف سے اضافہ کرنا تو یہ ویسے غلط ہے, اور اس پر تو بہت سخت وعیدیں بھی ہیں, یعنی کہ جھوٹا خواب ہو گیا, بالکل ایسے ہی. آپ نے وہ دیکھا نہیں اور آپ نے بیان کر دیا. بالکل جھوٹا خواب بیان کرنا تو ویسے ہی شرعاً بہت کبیح ہے, بہت برا ہے, اور اس کی بہت سخت وعیدیں ہیں. البتہ جتنا یاد ہو اور آپ کو ظن غالب ہے کہ آپ نے یہی دیکھا ہے تو اتنا ضرور بیان کرنا چاہیے. صحیح. ایک اسلامی بھائی کا خواب ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب کے اندر میں کسی کو مار رہا ہوں, اور ویسے بظاہر یہ لڑائی وغیرہ کرتے نہیں ہیں فی الحال, اب مجھے نہیں پتا کہ پہلے کے کیا معاملات ہیں, مگر یہ کسی کو مار رہے ہیں اور سر پہ بوتلیں وغیرہ پھاڑ رہے ہیں, یا کیا معاملات ہیں, یعنی لڑائی کے معاملات ہیں, کسی کو مار رہے ہیں, اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ ضروری نہیں کہ ان کی حقیقت میں بھی لڑائی ہو, یعنی اس کو ایسے ذہن پہ سوار کرنا نہیں چاہیے. البتہ غور کر لیں, اگر کوئی معاملات ایسے چل رہے ہیں جو لڑائی تک جا سکتے ہیں تو ان کو سلجھا لیں, درست کر لیں. اور اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو پھر اس کی طرف توجہ نہ کریں. فضول خواب آتے رہتے ہیں, ایک شخص سے نہ اس کا ارادہ ہے, نہ وہ لڑتا ہے, نہ اس کی ایسی طبیعت ہے, تو ایسا خواب پھر اس کے لیے بے معنی ہے. صحیح. ویسے ہی خام خواہ کسی خیال کی وجہ سے ایسا خواب نظر آ سکتا ہے تو اس کی طرف پھر بندہ توجہ نہ کرے. صحیح, جزاک اللہ خیرہ. کالز بھی ہمارے پاس ریڈی ہیں جی, کال دیجیے گا. میرا نام غلام مصطفیٰ ہے اور میں ایک مین روڈ کے اوپر سے جا رہا ہوں, بائک میرے پاس ہے, اور جب میں کوئی انڈر پاس کراس کر کے جو اوپر کی طرف جا رہا ہوں تو اوپر سے دھوپ لگی ہوئی ہے, اور دھوپ کے اندر ہی بارش ہو رہی ہے, اوپر سے چھم چھم بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے, اور لوگ آگے رکے بھی ہوئے, کچھ لوگ آگے رکے ہیں, کچھ پیچھے رکے ہوئے ہیں. اور جب میں آگے جاتا ہوں, میرے ساتھ بائک میں میری وائف بھی ہوتی ہے, ہم وہاں سے اتر کے نا موٹر سائیکل سے کہتے ہیں یار اس پانی کو ویسے کراس کر جاتے ہیں, تو وہ پانی جب کراس کرتے ہیں وہ آگے کھدرا پانی آ جاتا ہے اور گہرائی آ جاتی ہے پانی میں. پانی جب گہرا ہوتا ہے میں واپس پیچھے کی طرف مڑتا ہوں, یہ پانی بہت گہرا ہے, جو ہم آگے جا رہے ہیں گہرا ہوتا جا رہا ہے, تو ہم پیچھے کی طرف مڑے ہیں. بس اتنے میں وہ میری آنکھ کھل گئی. ملے جلے حالات کا سامنا کرنے کی علامت ہے. صحیح. ہو سکتا ہے ان کے کام کچھ انیون ہوں, کچھ کمی بیشی ہو, نشیب و فراز کا انہیں سامنا کرنا پڑے. صحیح. اپنے کاموں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں. اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے. ویسے کنڈیشن بارشوں سے ریلیٹڈ ہی بیان کی ہے انہوں نے, اور پھر آگے جس طرح کے معاملات بیان کیے ایسے نارملی روٹین کے اندر بھی فیس کرنے کو مل جاتے ہیں. جی کال دیجیے گا. میرا نام حسن ہے, میں نلکانی سے بول رہا ہوں. جو میری والدہ ہے ان کو پرانے گھر کے بہت ڈرونے خواب آتے ہیں, اس کی تعبیر بتا دیں. جی, خواب میں بہت زیادہ ڈرونے خواب آتے ہیں, ڈر والے, اس کی کوئی خاص تعبیر ہے؟ اگر تسلسل سے آتے ہیں تو شیطان کی طرف سے. صحیح. اور اس میں پریشان نہ ہوں, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی رہیں, توکل رکھیں. صحیح. اور سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبرو کا وظیفہ کر لیا کریں تو ڈرونے خواب آنا بند ہو جائیں گے. ان کا پرانے گھر کے, تو اب پرانے گھر کے ہو سکتا ہے کسی
वीराने घर को कभी देखा हो या कोई पिक्चर देखी हो या कोई वीडियो देख ली हो, तो बाज़ औक़ात कोई ख़याल ज़हन में पुख्ता हो जाता है और वो फिर बंदे को ख्वाब की शक्ल में नज़र आता रहता है। तो तवज्जो ना करें, इग्नोर करें जितना कर सकते हैं, और दुआ करें अल्लाह की बारगाह में, इंशाअल्लाह इस तरह के ख्वाब आना बंद हो जाएंगे। ऐसा बाज़ औक़ात ख्वाब के अंदर मतलब ऐसी चीज़ें दिख रही होती हैं कि नॉर्मल बज़ाहिर तो लाइफ बड़ी अच्छी चल रही होती है, खूबसूरत होती है, खुश होते हैं, मगर जब भी ख्वाब आ रहे होते हैं मुसलसल आ रहे होते हैं और वो सैड ही आ रहे होते हैं, तो ये क्या मतलब इसकी कोई ख़ास ताबीरें होती हैं? मतलब हालात तो बिल्कुल ओके हैं। दोनों सूरतें हो सकती हैं, सही फजूल भी हो सकता है कि हालात तो दुरुस्त हैं और ख्वाब दूसरी तरह के आ रहे हैं, तो खिलाफ वाक़े, तो इसको इग्नोर कर दिया जाए। और बाज़ औक़ात मुस्तक़बिल में किसी आजमाइश की खबर पहले से दी जाती है, सही, तो उसको भी दुरुस्त करना चाहिए, तो तवज्जो करनी चाहिए और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करनी चाहिए और अपने मामलात को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, तो इंशाअल्लाह इससे जो है वो बेहतरी का मामला हो। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी कॉल दीजिएगा। शाहिद खान इस्लामाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। ये मैंने पूछना था कि ख्वाब की हालत में शदीद ज़लज़ला देखना, उसकी कैफियत देखना और महसूस करना, इसके बारे में क्या है? ख्वाब में शदीद ज़लज़ला देखा है इन्होंने, इसकी क्या ताबीर होगी? अच्छा नहीं होता ख्वाब में ज़लज़ला देखना, ये सही आजमाइश की और मुश्किलात की, दुश्वारियों की अलामत होती है। जनरल भी हो सकती है और स्पेसिफिक भी हो सकती है। जो काम ये करते हैं ख्वाब देखने वाला जो शख्स है, उस काम में भी दुश्वारी हो सकती है और आम ज़िंदगी में भी हो सकती है। तो इसका बेहतरीन हल एक तो ये है कि अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, सदका करें और अपने कामों को भी मज़ीद बेहतर अंदाज पर करने की कोशिश करें। कई ऐसे मसाइल होते हैं, कई ऐसी दुश्वारियाँ होती हैं जो सेल्फ़ क्रिएटेड होती हैं, हम खुद उसको दावत दे रहे होते हैं गोया के, बाज़ औक़ात अपनी ज़ुबान से, बाज़ औक़ात अपने अमल से, बाज़ औक़ात अपने बिहेवियर से, बाज़ औक़ात अखलाक से हम खुद अपने लिए मसाइल पैदा कर रहे होते हैं। सही। तो जब बंदा अपना एहतिसाब करता है, गौर करता है, मैं कई लोगों को जानता हूँ कि यूँ समझिए कि अगर उनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है तो उनको लगता है कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग, किसी न किसी से लड़ाई ज़रूरी है। हाँ, मेरा एक महीना गुजर गया और किसी से मुँहमारी नहीं हुई तो वो जाएंगे टक्कर मारेंगे गोया के। सही। अच्छा, खामखा लड़ेंगे, खामखा यानी कि वो काम जो आसानी से हो सकता है उसको भी टेढ़े अंदाज पर करने की कोशिश करेंगे। सही। अब जिसकी तबीयत के अंदर ही ऐसा है, मिजाज ही ऐसा है कि वो हर दूसरे आदमी के साथ उलझता रहता है, तो ज़ाहिर है कि वो फिर अपने हाथों की कमाई है तो वो खुद अपने आप को ब्लेम करे। ऐसे ही तो ऐसों को बाज़ औक़ात ख्वाब के ज़रिए तंबीह की जाती है कि वो अपनी इस्लाह करें और अपने अंदाज़ और तौर व अतवार पर गौर करें और अपनी जो चीज़ें उनको दुरुस्त करें। तो इंशाअल्लाह ख्वाब देखने वाला अपने आमाल को देखेगा, अपने किरदार को देखेगा, तो इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा हासिल हो। सही, जज़ाकल्लाहु खैरा। मैसेजेस के ज़रिए भी सवाल हैं, हम लास्ट कुछ सवाल ले लेते हैं। ये कह रहे हैं कि ख्वाब में मदीने मुनव्वरा ज़ादल्लाहु शरफ़ों व ताज़ीमा देखना, सिर्फ़ सब्ज़ गुंबद नज़र आया है, इसकी क्या ताबीर है? बहुत मुबारक है शफ़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हिस्सा मिलने की और हाज़िरी दरबार की अलामत है, बहुत ही मुबारक है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। एक और ख्वाब है, ये कह रहे हैं कि आसमान पर चमकते हुए अल्फाज में पूरी सूरह यासीन शरीफ लिखी हुई देखी है, इसकी क्या ताबीर होगी? माशाअल्लाह, बहुत ही मुबारक है। अब यासीन शरीफ के जो मज़ामीन हैं वो कई एतबार से हैं। बिल्कुल उसके अंदर खुशखबरियाँ भी हैं, उसके अंदर डर भी है, उसके अंदर क़यामत का मंजर कशी भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डिपेंड करता है कि ख्वाब देखने वाला कौन है और उसने किस माहौल के अंदर ये ख्वाब देखा है। सही। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिले का वक्त भी अख्ताम को पहुँचा है। उम्मीद करते हैं कि आपकी सवालात को, तमाम ही कॉल्स को, मैसेजेस को सिलसिले का हिस्सा बनाया होगा, और अगर नहीं बना सके तो इसके लिए माज़रत चाहते हैं, आप नाराज़ ना होइएगा। नेक्स्ट एपिसोड में कॉल कर सकते हैं और इंशाअल्लाह आपके सवाल को, आपकी कॉल्स को सिलसिले का हिस्सा बनाया जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मदनी चैनल देखते रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। ख्वाब एक पल दे खुशी, एक पल ये चौंका दे, ख्वाबों की ताबीरें